بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ویلکم کرتا ہوں جی آپ کو آپ کے اپنے معلوماتی چینل پر۔ ناظرین، آج کا جو لیکچر ہے جی اس میں مغل امپائرز اینڈ دیئر رولرز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین، مغلوں کا جو دور ہے یہ 1526 کو شروع ہوا اور اس کا جو اختتام ہے یہ 1757 کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کے بعد ہوا۔ اس دوران ناظرین مغلوں نے برصغیر یعنی کہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور اس کے علاوہ افغانستان کے اوپر تقریباً 1526 سے لے کے 1757 تک مسلسل نسل در نسل حکمرانی کی۔ دراصل چھٹے مغل امپائر اورنگزیب کی وفات کے بعد مغل آپس میں اختلافات بڑھنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ اقتدار کی رسا کشی میں مصروف ہو گئے، جس کے بعد مغل 1707 کے بعد ہندوستان میں کمزور ہونا شروع ہو گئے اور یہاں تک کہ 1857 تک مکمل طور پر کمزور ہو گئے اور انگریزوں نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر مغلوں کو نکال بھر کیا اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے پورے ہندوستان کے اوپر قبضہ جما لیا۔ مغل دور کی جو بنیاد ہے یہ رکھی تھی بابر نے، جن کا دورانیہ تھا 1526 سے لے کے 1530 تک۔ اور ناظرین کرام، بابر نے، جس کا نام ظہیر الدین محمد بابر تھا، 1526 کو پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دی اور اس شکست کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مغل امپائر کی بنیاد رکھی۔ بابر جو ہے وہ حکمرانی صرف 4 سال تک ہی کر سکے اور 1530 کو ان کی وفات ہو گئی۔ پیدا ہوئے تھے یہ ازبکستان کا علاقہ ہے انڈیجان 1483 کو اور ان کی وفات ہوئی 1530 کو آگرہ انڈیا میں۔ بابر کے بعد بابر کا بیٹا ہمایوں آ گیا۔ ہمایوں نے 1530 سے لے کے 1540 اور پھر 1555 سے لے کے 1556 تک مغل امپائر کی جو ہے وہ نمائندگی کی اور یہ دوسرے مغل امپائر تھے ہمایوں۔ ان کی جو پیدائش ہے یہ کابل میں 1508 کو ہوئی اور انہوں نے وفات پائی 1556 دلی انڈیا میں۔ ہمایوں کے بعد ہمایوں کا بیٹا اکبر آ گیا۔ ناظرین، اکبر جو ہے یہ تیسرا مغل امپائر تھا اور انہوں نے 1556 سے لے کے 1605 تک جو ہے وہ مغل امپائر کی نمائندگی کی۔ ان کے دور میں ناظرین کرام مغل امپائر جو ہے اس نے کافی زیادہ علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا اور کامیابیاں بھی حاصل کی اور انہوں نے آرکیٹیکچر بنانے میں بھی جو ہے دلچسپی کا اظہار کیا اور اس سلسلے میں بلند دروازہ اور آگرہ فورٹ جو ہے یہ اکبر کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اکبر جو ہے ناظرین 1542 کو عمر کوٹ میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 1605 کو فتح پور انڈیا میں ہوئی۔ اکبر کے جانے کے بعد اکبر کے بیٹے جہانگیر جو ہے یہ ناظرین مغل امپائر کے نمائندے کے طور پر سامنے آئے اور ان کا جو حکمرانی کا دورانیہ تھا 1605 سے لے کے 1627 تک رہا اور یہ چوتھے مغل امپائر تھے۔ انہوں نے ناظرین کرام مشن رکھا کہ وہ تمام ایریا جو ہے ان کو فتح کریں گے جو ان کے والد اکبر جو ہے وہ فتح کرنے میں ناکام ہوئے تھے، لیکن انہوں نے فتح کرنے کی بجائے قندھار کو بھی کھو دیا۔ ان کی پیدائش ناظرین کرام 1569 کو فتح پور انڈیا میں ہوئی اور ان کی وفات جو ہے وہ 1627 کو ہوئی۔ ان کا جو مقبرہ ہے وہ لاہور میں ہے۔ جہانگیر کے جانے کے بعد ناظرین کرام ان کا بیٹا شاہ جہاں جو ہے وہ اقتدار میں آیا اور اس کا جو اقتدار کا دورانیہ تھا وہ 1628 سے شروع ہو کے 1658 تک رہا اور یہ 5واں مغل امپائر رہا۔ شاہ جہاں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس نے جو ہے دنیا کے 7 بڑے عجوبوں میں سے جو ایک عجوبہ تاج محل ہے اس کو اپنی بیوی کی یاد میں تعمیر کروایا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس تاج محل کی تعمیر میں تقریباً 22 سال کا عرصہ لگا اور اس میں 22,000 سے زائد لیبر نے کام کیا۔ تاج محل کے علاوہ شاہ جہاں نے موتی محل بھی جو ہے وہ تعمیر کیا آگرہ میں ہی اور اس کے ساتھ ساتھ دلی میں ریڈ فورٹ اور جامع مسجد کی جو تعمیر ہے یہ بھی شاہ جہاں کے نام ہی جاتی ہے۔ یہی نہیں، وزیر خان اور موتی خان مسجد جو کہ لاہور میں ہے
یہ بھی شاہ جہاں نے ہی تعمیر کروائی۔ شاہ جہاں کی جو پیدائش ہے 1592 کو لاہور میں ہوئی اور ان کی جو وفات ہے 1666 کو آگرہ فورٹ انڈیا میں ہوئی۔ شاہ جہاں کے جانے کے بعد ناظرین کرام ان کے بیٹے اورنگزیب نے اقتدار سنبھالا اور 1658 سے لے کے 1707 تک جو ہے یہ حکمران کے طور پر کام کرتے رہے۔ یہ چھٹے مغل امپائر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے اپنے والد شاہ جہاں کے زندگی کا آخری کچھ حصہ جو ہے ان کو قید کر کے بھی رکھا تھا، اور اورنگزیب جو ہے یہ بھی آرکیٹیکچر کی تعمیر میں دلچسپی رکھتے تھے اور اس سلسلے میں انہوں نے موتی محل اور ریڈ فورٹ جو کہ دلی کا مشہور قلعہ ہے وہ بھی تعمیر کروایا۔ یہی نہیں بلکہ بادشاہی مسجد لاہور اور ریڈ فورٹ جو ہے اس کو بھی اورنگزیب نے ہی تعمیر کروایا۔ ان کے بعد جو ہے مغلیہ سلطنت جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ فلاپ ہونا شروع ہو گئی۔ ان کے بعد جو ہے یکے بعد دیگرے حکمران آتے رہے مغلیہ امپائر کے 1857 تک، اور ان کا جو درانیہ تھا وہ بہت کم ہوتا تھا۔ اس کی وجہ ان کے آپسی اختلافات تھے۔ انہی کے آپسی اختلافات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہندوؤں کی قوم پرست ڈائنیسٹی تھی مراٹھی، وہ بھی جو ہے ہندوستان کے کچھ حصوں پر جو ہے اپنی ڈائنیسٹی جو ہے وہ قائم کرنا شروع کر دی۔ ان کی جو پیدائش تھی اورنگزیب کی یہ 1618 کو ڈھوڈ انڈیا میں ہوئی، اور ان کی جو وفات ہے یہ 1707 کو احمد نگر انڈیا میں ہوئی۔ تو یہ تو تھے ناظرین 6 میجر مغل امپائر۔ تو اورنگزیب کے جانے کے بعد 7ویں مغل امپائر آئے تھے جی قطب الدین محمد اعظم۔ 1707 کو آئے اور 1707 کو ہی چلے گئے۔ 8ویں مغل امپائر تھے جی بہادر شاہ ظفر، جو کہ 1707 سے 1712 تک جو ہے وہ مغل امپائر رہے۔ اس کے بعد جی 9ویں مغل امپائر آئے جہاندر شاہ، جو کہ 1712 سے 1713 تک رہے۔ جہاندر شاہ کے بعد 10ویں مغل امپائر کی باری آئی اور یہ 1713 سے لے کے 1719 تک رہے۔ اس کے بعد جی 11ویں مغل امپائر آئے رفیع الدین درجت، اور یہ 1719 سے 1719 تک ہی جو ہے وہ مغل امپائر ہے، یعنی کہ 1 سال کا سے بھی کم عرصہ جو ہے یہ مغل امپائر رہے 11ویں۔ اس کے بعد جی 12ویں مغل امپائر آئے رفیع الدین دولت الائز، یہ 1719 سے لے کے 1719 تک ہی جو ہے مغل امپائر کے سربراہ رہے 12ویں۔ 13ویں مغل امپائر کون تھے جی؟ جو کہ 1719 سے لے کے 1719 تک ہی رہے، یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ 1 سال میں 3 مغل امپائر تبدیل ہوئے۔ جو 14ویں مغل امپائر تھے وہ تھے محمد ابراہیم، 1720 کو آئے اور 1720 کو ہی چلتے بنے۔ 15ویں مغل امپائر تھے جی محمد شاہ، 1720 تا 1748۔ 16ویں مغل امپائر تھے احمد شاہ بہادر، 1748 تا 1754۔ 17ویں مغل امپائر تھے عالمگیر II، 1754 تا 1759۔ 18ویں مغل امپائر تھے شاہ جہاں III، 1759 تا 1760۔ 19ویں مغل امپائر تھے شاہ جہاں II، 1760 سے 1806 تک۔ 20ویں مغل امپائر تھے اکبر شاہ II، 1806 سے لے کے 1837 تک یہ برسر اقتدار میں رہے۔ 21ویں مغل امپائر تھے جی بہادر شاہ ظفر، یہ آخری مغل امپائر تھے بہادر شاہ ظفر۔ یہ 1837 سے لے کے 1857 تک مغل امپائر کے آخری سربراہ تھے۔ ان کے جانے کے بعد برصغیر و پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے قبضہ جما لیا، جو کہ 1857 سے لے کے 1947 تک قابض رہی۔ 1947 کو انگریز یہاں سے چلے گئے اور ہندوستان تقسیم ہو گیا ہندوستان اور پاکستان میں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ خود